السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں آپ کو بیت الصبح فرینکفرٹ سے یہ جو حجرے آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کے، یہ وہ مناظر ہیں جہاں پہ دوست ہر سال توفیق پاتے ہیں اعتکاف بیٹھنے کی رمضان کے آخری عشرے میں۔ ورلڈ وائڈ تمام دنیا میں مسلمان اس طرح ہی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن آج میرا مقصد آپ کو اندر سے ایک نظریہ دیکھیں۔ اس طرح حجرہ اندر سے نظر آتا ہے، کوئی دوست وہ اپنا کوئی گدا ڈالا ہوا ہے ناز، کوئی ساتھ جائے نماز پڑھا ہے، قرآن مجید یا کوئی بکس جو اسلامی بکس، کوئی تعلیم اسٹڈی کرنے کے لیے جو ٹائم ہوتا ہے، پھر کرسی پہ بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھنا چاہے۔ یہ ایک سامان ہے چل رکھا ہوا رات کے لیے، وہ تدفین کے لیے کہ اگر ان کو کوئی ضرورت پڑے۔ مسجد کا منظر ہے نماز کا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو ضیافت بیورو یا ضیافت کا جو کینٹین ہے وہاں کا منظر دکھا رہا ہوں۔ بہت زبردست قسم کا نظام کیا گیا تھا اس دفعہ۔ وہ جو دوست جنہوں نے خدمت کی ہے، اللہ کو جزا دے، یہ سارا نظام بڑا ماڈرنائز قسم کا کینٹین کو چینج کر دیا گیا ہے۔ یہاں بڑے خوبصورت قسم کے بینرز لگے ہوئے ہیں سائڈوں پہ دیوار پہ، یہاں مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات، بعض قرآن یاد راجم لکھے ہوئے ہیں، اور پھر یہاں بیٹھنے کے لیے جو کھلا انتظام کیا گیا ہے آج کے حالات کے مطابق جو پٹرولوں کے بعد چینج ہوئے ہیں، بہت اچھا انتظام ہے۔ اور یہ جو آپ کو منظر دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ کینٹین جو فرینکفرٹ کے اندر ہے واقعہ، اس میں جو سحری اور افطاری کے جو مناظر تھے کہ جو معتکفین کے لیے یا وہاں ڈیوٹی کرنے والے احباب کے لیے، وہ چند آپ اس ویڈیو کے آخر پہ جو آپ منظر دیکھیں گے، بڑا ہی کیا کہتے ہیں ایمان افروز۔ ہمارے جو دوست شیخ صاحب بیٹھے تھے وہاں اعتکاف پہ، ان کا انٹرویو ہے۔ پہلا حصہ آپ دیکھ چکے ہیں، اس کا سیکنڈ پارٹ جس کے اندر وہ اپنے مختلف واقعات بیان کریں گے جو آپ کی روح کو گرمائیں گے، آپ کا ایمان جو ہے اس کو تقویت دیں گے۔ یہ منظر ہے اس وقت فی الحال آپ افطاری کا، جس میں سحری اور افطاری تو مختلف اوقات پہ ہوتی رہی ہے۔ ٹائم تھا بڑی پہ اپنا افطاری کا، اور یہ ساتھ پانی کا بھی بڑا زبردست انتظام تھا شام کو، جو ٹھنڈا شربت بنا کے مستقل اس کے ساتھ، اور یہ قابل اور برستا جاتا تھا۔ اور کینٹین کے لیے ہمارے دوست جو معتکفین جی وہ بیٹھے ہوئے، علیحدہ ٹیبل ان کے لیے ریزرو کیا گیا تھا۔ جی، آپ نے پہلے حصے میں دیکھا کہ شیخ شوقت صاحب نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے احمدیت کو قبول کیا۔ اب سیکنڈ پارٹ میں ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جماعت کو جب قبول کرتا ہے کوئی انسان یا سچائی کو قبول کرتا ہے تو اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ابھی بتا رہے تھے کہ ان کا لاکھوں کا کاروبار تھا، اور جب احمدی ہوئے تو وہ جو باقی کے بھائی تھے انہوں نے یہ سمجھ کے ان کو گھر سے نکالا۔ یہ ان کی الفاظ ان کی زبان سے سنتے ہیں، یہ سب آپ ذرا بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو خاک صاحب نے اپنا جماعت میں قبولیت احمدیت کا واقعہ سنایا، اور اس کے بعد اپنی اولاد بیٹے میرے 3 فوت ہوئے، اس کے بعد خدا تعالیٰ نے معامہ دیا ہے گا مردہ زندہ، اسی بیوی سے 3 اسی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے۔ جب انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا نا، پہلے میری دکان چھین کر انہوں نے جعلی کاغذ بنا کے وہ دکان مجھے نا کرائے کی دکان پہ دے۔ اچھا، کرائے کی دکان پہ میں نا تھوڑا سا سامان رکھا ہوا تھا، تو میں 3 دن کے بعد 170 روپیے کا تھان بیچا۔ اچھا، تو بیٹی میری کی طبیعت خراب تھی، تو ان دنوں میں سیران راہ مولا الیاس منیر، اچھا اچھا اچھا، وہ اس کے متعلق جب ان کا اب نام آ گیا، میں تھوڑی سی بات بولوں گا۔ حسین کے پاس تلوار تھی، لطیف کے پاس کچھ نہیں تھا، الیاس منیر کے پاس طاہر علی تھا۔ یہ آپ کو میری بات شاید بعد میں ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ وہاں سے جیل سے ایک آدمی آیا، کہتا بھی کوئی چیز بھیجنی ہے۔ میں نے وہ 120 روپے کا گوشت، 30 روپے کا گوشت، بیٹی کی طبیعت خراب تھی، اچھا، میں نے دوائی لے کے نہیں گیا، اچھا، میں 120-30 روپے کا گوشت جیل میں بھیج دیا۔ اچھا، اس گوشت کے اندر اتنی برکت تھی، اس کے گوشت کے اندر ہرمنی کی نیچرلٹی تھی، اس گوشت کے اندر میرے بیٹے، اس گوشت کے اندر تھا میرا بیٹا۔ مجھے خدا تعالیٰ نے اس گوشت کی برکت ابھی تک جاری ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک اسیر کے دور میں جو کھایا گوشت انہوں نے الیاس منیر صاحب نے، وہ کہتا خدا کہتا مجھے کھلایا ہے، وہ خدا کے نام پہ اسیر تھے۔ وہ جو آپ واقعہ بتا رہے تھے اپنا، وہ دعا کا، پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ جو بیٹے کا جو بتا رہے تھے عصر کی نماز،
मेरा जहाँ पे आया ना, तो मेरे नान के और दाद के में ना कुछ अहमदी थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि तेरे बेटे फौत हुए हैं 3, अगर ये बेटा, अगर तुमने सच्चा इमाम महदी के ऊपर ईमान हुआ, ये बेटा नहीं मरेगा। अच्छा। इस बेटे के मुतल्लक भी इस बेटे के मुतल्लक भी वो कॉन्फ्रेंस बैठ गई डॉक्टरों की, ठीक। नो गारंटी ये मर। मैं अस्पताल से आया, आकर अपने रूम का डोर बंद करके मैं खुदा तआला के आगे एक सेदा किया है। वो सेदा घंटे का 1.5 का, मुझे नहीं आज तक याद, लेकिन वो जैसे मछली पानी के बाहर, वो ऐसा सेदा था। अच्छा। तो मैंने खुदा तआला के आगे ठेठ पंजाबी में कहा कि तेरे मसीह की मैंने ये ख्वाब देखी है। तो मुझे रिश्तेदार कहते हैं कि अगर ये मर गया तो मैं तेरे जमात के साथ झूठ बोला है। तू जानता है मैं झूठ नहीं बोलता। सही। अब तू इसको ना मरने दे। मैं ये बात कर रहा हूँ खुदा से, करते करते ना फिर ऐसी लहर आई। मैंने कहा कि अगर नहीं है इसमें जिंदगी तो मुझे उठा ले, मैंने अब बाहर नहीं दिखाना अपना मुंह। सही। मैं ये दुआ कर रहा हूँ तो एक लहर आती है, वो लहर की कैफियत बयान नहीं होती। बिल्कुल। वो उसमें यह आता है कि ये लो बेटा। अच्छा। ये दिल में ये जब मैंने सलाम पहली, मुझे खुदा के अंदर, नमाज के अंदर यकीन दिला दिया। अच्छा। और खुदा आला लज़्ज़ात हमारे खुदा में है, वो वाकई खुदा था। बिल्कुल सही। और खुदा के फजल से आज 30 साल का है और पोता है। अभी इत्तेफाक खत्म हुआ है, अभी जाके वो इंतजार कर रहे हैं जाके सबको। माशाल्लाह। तो वो जो लोग जो कहते थे कि अगर सही सच्चे इमाम महदी को, तो वो उन्होंने फिर इसके ऊपर क्या रिएक्ट किया कि जे अब वो मिलते हैं, दुआ के लिए दरख्वास्त है। अच्छा। अच्छा। और वो जिन्होंने आपका सारा कुछ छीन लिया, अब उनकी क्या हालत है वहाँ पर? मैं 15 साल के बाद गया हूँ। कोई रक्षा चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मुंशी है, कोई क्या है। दुकानें सब खत्म हो गई और सबको पैसे देकर आया। अच्छा। वो जो दो छीनने वाले। मैं क्या, मेरे मिर्जे दी यही दलील। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। माशाल्लाह। वादाए हक जान मिल्लत ऐ अमीरुल मोमिनीन, दीनो दुनिया क्या